شادی کی پہلی رات دولہا کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے کی کنڈی لگا دی اور پھر آ کر دلہن کے ساتھ بیٹھ گیا، اور دلہن بنی بیٹھی بیوی نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے، اور ہاں تم کچھ بھی کر لو تم میری محبت کبھی حاصل نہیں کر پاؤ گے اور نہ ہی میں تمہیں کبھی چاہوں گی۔ اس لڑکے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں حیران اور پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا۔ اپنے اللہ سے ذکر کیا، یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے، مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر، معاشرے کا ڈر، خاندان کا ڈر اور لوگوں کا ڈر۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے ہاں تو عزت کا جلوس ہی نکل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں آ جا رہی تھی کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو کیا ہوگا، کیا پتا یہ اپنے گھر میں ہی نہ کہہ دے کہ یہ تو نامرد ہے، اس سے شادی ختم کرا دو میری۔ ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں، گناہ تو نہیں ہے، آخر میرا نکاح ہوا ہے، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی مگر مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اس عورت کی منت کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتا کرتا میں سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی کیوں کی، یا پھر مجھے ہی کم از کم بتا دیتی، میں اس سے خود رشتہ ختم کر دیتا اور بات شادی تک نہ بڑھتی۔ شادی بھی ہو گئی اور میرا شادی میں اتنا خرچہ بھی ہو گیا، میری زندگی تو کم از کم برباد نہ ہوتی۔ میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا جو اپنی شادی پر پوری جمع پونجی لگا چکا ہوں۔ خیر صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی، 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن گزر جانے کے بعد اس کی امی کی کال آئی کہ بیٹا تم آئے نہیں اپنی دلہن کو لینے، تو میں لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں جا کر بھی کوئی بات نہیں کی اور واپس اپنی بیوی کو لے کر گھر آ گیا۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر جا کر اور چھت پر جا کر فون پر کسی سے لمبی لمبی باتیں کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے، کون ہے وہ جس سے ہر وقت فون پر لگی رہتی ہے۔ بس ایک بار میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اسے طلاق چاہیے تو اس نے کہا نہیں۔ اس کا جو فون پر عشق تھا اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 5 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں رات کو تھکا ہارا کام سے گھر آتا اور کھانا باہر سے کھا آتا۔ جب بھی گھر آتا وہ فون پر ہی باتیں کر رہی ہوتی۔ ایک دن اس نے پوچھا کیا میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ تو میں نے کہا ہاں پوچھ لو۔ تو وہ کہنے لگی کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ تو میں نے کہا طلب کیسی، شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول ہی تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ ابھی نہیں ہو سکے گا؟ مگر اس رات بات کچھ اور تھی۔ میں سویا ہوا تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ جب میں نے فون اٹھایا تو فون میرے دوست کا تھا۔ میں نے فون اٹھایا تو اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور آدمی کے ساتھ ایک ہوٹل میں بیٹھی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن جب اپنی بیوی کو گھر نہ پایا تو میں غصے میں آ کر فوراً اس ہوٹل پہنچ گیا۔ مجھے اس دن اتنا غصہ آیا کہ میرا دماغ مجھے پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اس کی عزت رکھی اور کسی کو کچھ نہ بتایا، لیکن اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں نے پورے راستے میں خود کو پرسکون رکھنے کی بہت کوشش کی، اور جب میں ہوٹل پہنچا تو میں نے اس کو کسی غیر آدمی کے ساتھ وہاں بیٹھے دیکھا۔ میں نے اسے آواز دی اور کہا کہ چلو اٹھو گھر چلو، اور اس کا بازو پکڑ کر اسے گھر کھینچ لایا۔ وہ چپ چاپ میرے ساتھ گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے اس کے منہ پر انتہائی زوردار تھپڑ مارا کہ میرے ہاتھ کی انگلیاں اس کے منہ پر چھپ گئیں۔ اس کو بولا کہ اب تم اپنے گھر دفع ہو جاؤ، آج سے تم میری طرف سے آزاد ہو، جب تمہیں طلاق چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا، لیکن میرے ساتھ تم میرے گھر میں ہرگز نہیں رہ سکتی۔ وہ عورت یعنی میری بیوی آج بھی اپنے میکے میں ہے اور اس نے طلاق نہیں مانگی۔ ہاں جس کے ساتھ وہ عشق میں پاگل تھی اس نے اس کو اپنایا ہی نہیں، اپنا مطلب نکال کر بھاگ گیا۔ ایک دن روتے ہوئے اس کی کال آئی تھی کہ مجھے اپنے نام سے محروم نہ کرنا، بھلے ہی مجھے اپنے پاس جگہ مت دو لیکن طلاق مت دینا، بس ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور اس کو طلاق نہیں دی۔ اس کے بعد مجھے 3 سے 4 سال لگے خود کو نارمل کرنے میں، عورت پر یقین کرنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پھر آخر کار میں نے دوسری عورت سے شادی کر لی۔ اب الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں۔ یہ دوسری بیوی میری بہت ہی نیک نکلی۔ پتہ نہیں وہ جو 2-3 سال میں نے بہت صبر اور حوصلے سے گزارے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے انعام دیا۔ اب میں تھوڑی سی بھی ہمدردی کو بہت بڑی بات سمجھنے لگا تھا۔ میں ذرا سا بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی کی بھی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اس کو مجھ سے عشق کی حد تک پیار ہے اور بے انتہا محبت ہے۔ میں ذرا سا کام سے دیر سے آؤں یا کچھ میسج نہ کروں تو وہ پریشان ہو جاتی ہے،
सारा दिन साए की तरह मेरे आगे पीछे। बाज़ दफ़ा तो मुझे बहुत झंझलाहट महसूस होती है और उससे झगड़ पड़ता हूँ कि अल्लाह की बंदी, मैं कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं हूँ। एक वो पहली औरत थी और एक ये औरत, मैं तो वही हूँ। मेरी पहली वाली बीवी सुना है कि अब पागल हो चुकी है, मेरा नाम लिखकर चूमती रहती है और गलियों में फिरती रहती है, उसे अपनी होश ही नहीं रही। एक दो बार जहर भी खा लिया मगर वो बच गई। लोग अब भी मेरे बारे में कहते हैं कि मैं जालिम हूँ, मैंने उस पर इतने जुल्म किए हैं कि वो पागल हो गई है। अब मैं क्या कहूँ लोगों से कि हराम मोहब्बत का मुकद्दर हमेशा जिल्लत ही होता है। याराना और आज की माशूकी लगाकर ये तवक्को करना कि ये सब कुछ ठीक होगा, इसमें महज जिल्लत के सिवा कुछ नहीं हासिल होता। मेरी बच्चियों, मेरी बहनों और मेरी बेटियों, ये बात हमेशा याद रखो कि हराम मोहब्बत का मुकद्दर जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं है। मेरी बात अगर किसी को भी बुरी लगी है तो मैं दिल से आपसे माजरत करता हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको इससे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।